إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی، اور میں ایک بہت ہی نازک اور حساس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور موضوع ہے عصمت انبیاء۔ میں ناظرین و سامعین سے درخواست کروں گا، چونکہ معاملہ بہت ہی نازک ہے، اس لیے توجہ سے بات آپ سننے کی کوشش کیجئے، پروگرام کو ریکارڈ کر لیجئے، بار بار سنیے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے کچھ کہا اور آپ نے کچھ اور سنا۔ تو بڑی توجہ سے سنیے، ہمارے پاس بہت ہی بڑے اہل علم موجود ہیں، ڈاکٹر ادریس زبیر، پروفیسر محمد یحییٰ اور پروفیسر عبدالستار حامد صاحب۔ تو میں سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں پروفیسر یحییٰ سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، نمبر ایک، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کو کیوں چھوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو کیوں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا گیا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک؟ آپ کسی چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تو یہی ہے عصمت کا کیا مفہوم؟ دیکھیے، پہلے تو عصمت کے مفہوم کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو انسان اللہ کا شاہکار مخلوق ہے، انبیاء تو خصوصیت سے، اور جن ہستیوں کو اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب انہی کی طرح ہو جائیں، انہی کی پیروی کریں، ان میں کسی طرح کی کمی کیسے رہنے دے گا؟ وہ نمونہ جو ہے وہ بالکل اچھا ہو، پرفیکٹ ہو۔ وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، اسے ہونا ہی چاہیے۔ یہ تو فطری بات ہے، کیسے یہ کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی ہر بات، یہ تو نبوت کا بنیادی خاصہ ہونا بھی چاہیے، اور ہے بھی صحیح کہ ان سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی۔ جو چیزیں آپ نے اٹھائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی فیصلہ گناہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے فنسیا، کوئی نسیان، بھول گئے، اور یہ بھلاتا کون ہے؟ شیطان۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کا یہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حدیث صحیح ہے یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے کہا کہ بابا یہ کیا کر دیا آپ، نہ کھاتے اس کو نہ ہمیں جنت سے نکلنا پڑتا۔ حضرت آدم نے جواب دیا، میری پیدائش سے کتنی سال پہلے تورات آئی اس صورت میں؟ 40 سال، جو پہلے سے طے تھا، میں کیا کرتا اس میں؟ نسیہ کی بات ہے وہاں۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ فیصلہ جو کیا تھا کہ بھئی یہ اب نہیں مانتے اور میری تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور کوئی فائدہ نہیں، کسی اور سے بات کر لیتے ہیں جا کے، تو یہ فیصلہ ان گڈ فیتھ تھا، گناہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، اللہ کو یہ پسند تھا کہ یہ نہ کرتے جب تک اجازت نہ ملتی، تیسری بات تھی، لیکن وہ گناہ کی طرف میلان کی بات نہیں تھی۔ ایک اپنا فیصلہ ہے، خود کیا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے اچھا نہ ہو، اور نبی کے لیے جو سب سے اونچا فیصلہ ہے اس سے اگر نیچے آئیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کہے گا کہ نہیں، پرفیکشن یہ ہے، وہاں جائیں، تو یہ گناہ کوئی نہیں ہے۔ عصمت پھر بھی برقرار ہے۔ تمام واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، دیکھیے اللہ کی طرف سے آیا بھی سے کہ یہ نبی کے لیے نہیں تھا کہ جب وہ آ گئے تھے قابو، اور ان کی اگر صحیح سزا مل جاتی تو اس کے بعد پیچھے سے کم ٹھیک ہو جاتا، اور یہ اشارہ بھی کیا گیا تھا۔ تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حاضر ہوتا، وہ یہ ہوئے کہ کیوں کیا؟ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو بنیادی مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر کوئی جہنم سے بچ جائے، وہ قتل کر دیے جاتے تو وہ بچتے؟ دیکھیے نا، انہی میں سے کتنے بچ گئے، اکثریت بچ گئی، مسلمان ہو گئے۔ وہ اس بیسک مشن تھا۔ اور اللہ کا بھی کرم دیکھیے کہ فرمایا کہ یہ نہیں چاہیے تھا، تو ہم نے دنیا وہ جو تاوان لیا ان سے، اس کو پسند کر لیا۔ یہ ساری بات کہنے کے باوجود اس کے بعد رکھا کیا کہ یہ حلال ہے، اور آئندہ بھی دین وہی ہے جو کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی عصمت دیکھیے نا،
کہ وہ چونکہ کوئی غلط گناہ نہیں تھا، وہ ترجیح کی بات تھی، لیکن ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کر لیا ہے تو وہ یہ عین شریعت ہو گئی ہے کہ آئندہ وہی ہوگا، جب چاہو قتل کر دو اور جب چاہو تو تاوان قبول کر کے ان کا جزاک اللہ. پروفیسر صاحب، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ افضل مفضول کی بات تھی اتنی سی فیصلے میں، بالکل یا کہ اعلیٰ ترین اس سے ذرا کم ہے، جی جی لیکن اس میں بھی بے شمار حکمت ہے، حکمتیں ہیں. اس میں جیسے وہ لوگ بچ گئے جی جی، سارے قیدی، مطلب اس کو افضل مفضول جو بس ہے اس کا قسمت کے خلاف کوئی قسمت نہیں کے ہے. خلاف نہیں ہے. ناظرین، اب تک جو ہمارے سامنے گفتگو آئی اس میں پروفیسر محمد یحییٰ صاحب نے یہ بات رکھی کہ آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ وہ بھول گئے تھے، انہیں یاد نہیں رہا تھا ان کو. اور اسی طرح حضرت یونس نے ایک اجتہاد کیا اور ان کی ایک رائے صداقت پر شاید مبنی تھی، اور وہ ایک مفضول رائے تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا اور وہ وہاں سے چلے گئے. اسی طرح دیگر اور معاملات میں بدر کے موقع پر آپ نے فدیہ لے کر مشورہ کرنے کے بعد قیدیوں کو چھوڑ دیا، تو اس میں بھی ایک حکمت یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ رسم آج تک باقی ہے، آج بھی اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر ادریس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خطا میں اور ذنب میں کیا فرق ہے، اور خطا نسیان ہے مثال کے طور پر، بھول ہے، کیا یہ چیزیں نبی سے ہو سکتی ہیں؟ اور گناہ کا تو انکار ہو گیا ہے یہاں پر. اور دوسری بات یہ کہ کیا انبیاء اللہ سبحانہ و تعالی کی طرح بے عیب ہوتے ہیں، سبحان ہوتے ہیں، قدوس ہوتے ہیں؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطا اور ذنب یہ جو لفظ ہیں، ان کے بارے میں بخیال علماء شاید یہی کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذنب ہے، اس ذنب سے مراد وہی بات ہے کہ اعلیٰ کام، کوالٹی کا، بہترین کوالٹی کا اللہ تعالیٰ کو چاہیے. ذرا اس میں کام وہی ہے مگر اس میں ذرا کوالٹی کم ہو گئی ہے، تو وہ ایک ذنب قرار دیا گیا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہا گیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ رات کو لمبا قیام کریں اور اتنا کریں کہ آپ کے پاؤں سوج جائیں، مجھے لگے کہ واقعی میرا عبد شکور ہے. لیکن کبھی کبھی سفر کے دوران نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سفر میں، لڑائی کے دوران، یا اسی طرح مصروفیت میں اس کوالٹی کو تو مینٹین نہیں کیا مگر اس چیز کو ادا ضرور کیا. اس کی ادائیگی میں اگر وہ کوالٹی نہیں رہی تو یہ وہ چیز ہے جس کو علماء یہ لکھتے ہیں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ آپ کے یہ جو ذنب ہیں اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ معاف کر دے. اور اللہ کے لیے معاف کرنا مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی، بلکہ اس سے مراد یہ کئی درجات بڑھا دے. تو خطا جو ہے یہ نسیان یعنی بھول سے ہوتی ہے، اور عام انسانوں کی جو غلطی ہے جس کو اسم کہتے ہیں، گناہ کا کام ہے، وہ اس کا ذنب بھی ہوتا ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رسول کے بعد کوئی بندہ بھی، چاہے کوئی بھی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہوں، بڑے بڑے علماء ہوں، اولیاء ہوں، ان سے اگر کوئی اس طرح کا کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ذنب کہلائے گی، وہ گناہ کہلائے گا، وہ خطا بھی کہلائے گی. مگر اس کا ازالے، رسول کی خطا اور ذنب میں یہ فرق ہے کہ رسول کی خطا کو اللہ فٹافٹ معاف بھی کر دیتا ہے، اس کا ازالہ کر کے اس کی اصلاح بھی کر دیتا ہے. لیکن جو اور ہیں ان کی خطا میں اور ان کے ذنب میں کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی کیا یا نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو متقی افراد ہیں وہ ضرور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ اس گناہ کے قریب پھر نہیں گئے. اچھا، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ کی طرح بے عیب، سبحان اور قدوس ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، وہ تو معبود ہیں، وہ خالق ہیں. سبحان کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سبحان تسلیم کرتی ہے کہ اللہ ہر غلطی سے پاک ہے، ہر خطا سے پاک ہے. لیکن جو مخلوق ہے اس میں چاہے اللہ کے نبی ہوں، چاہے عام انسان ہوں،
وہ بحیثیت ایک انسان کے ہلکی پھلکی اگر کوئی خطا ان سے ہو سکتی ہے، بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جان بوجھ کے کراتے ہیں. کیوں؟ کہ کہیں کل کو ان کو بشریت سے اوپر کی کوئی مخلوق نہ سمجھ لیے جائے، بلکہ یہ ہلکی پھلکی جو غلطی ہوتی ہے یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے، تم بھی ایک انسان ہو، فالو کرو گے، غلطی تم سے بھی ہو سکتی ہے، مگر نبی سے یہ کروا کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں تم اس کو میری جگہ تمہیں نہ بٹھا دینا. جزاک اللہ ڈاکٹر ادریس زبیر. محترم سامعین، ہم گفتگو کر رہے ہیں عصمت انبیاء کے موضوع پر، اور اس وقت ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے فوراً بعد انشاءاللہ اس حساس اور نازک موضوع پر مزید گفتگو ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ. قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے. بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں. شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں. بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو. یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے. بہترین معلومات کا حصول. علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے. ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر زندگی ہوگی با مقصد تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما. محفل علماء آج شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ضروری ہے اس کی عبادت، اس کی رضا، جس نے کی سانسیں عطا. دونوں جہان بنائے، زمین اور آسمان بنائے، ذرہ ذرہ جس کی کاریگری کی جھلک ہے. ہماری زندگی پہ صرف اسی کا حق ہے. جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی. ایمان اور زندگی کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. تعلیم سے کٹ جانا، تہذیب سے ہٹ جانا، قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہے. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں. بنیادی اصولوں سے دوری، عمل صالح سے فرار، گمراہیوں سے نسبت. رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. یہ ہے تکذیب کا راستہ. شیخ حافظ سلام الدین یوسف. اس کا نتیجہ پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے. جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب. قوموں کی تباہی کے اسباب کل رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. عصمت انبیاء کی حساس اور نازک موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اب میں سوال کر رہا ہوں پروفیسر عبدالستار حامد صاحب سے کہ کیا خطائیں بے ارادہ ہوتی ہیں اور گناہ بالارادہ ہوتے ہیں؟ ایک سوال. اور وہ اللہ نے جو دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اور پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک
غیر ارادی قتل ہو گیا تھا بیچ بچاؤ کرتے ہوئے، تو پھر کس طرح نبی سے کوئی لغزش ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور میں سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی سے گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ خطا اور نسیان میں کیا فرق ہے، یہ الفاظ دونوں قرآن مجید میں بھی آئے ہیں اور حدیث شریف میں بھی آئے ہیں۔ خطا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان غلطی کر جاتا ہے، لغزش کر جاتا ہے، اس میں ارادے کا بھی تھوڑا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن نسیان یہ ہے کہ اسے وہ کام یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ کام کرنا تھا یا یہ کام نہیں کرنا تھا، اس سے وہ کام غیر ارادی طور پر سرزد ہو جاتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رفع القلم عن ثلاث، 3 طرح کے لوگوں سے قلم کو ہٹا لیا گیا ہے، یعنی ان کا وہ جرم لکھا نہیں جاتا۔ ان میں ایک ہمارے موضوع کے متعلق ہے، لہذا اسی پر بات کریں تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ آپ نے مجھے کہا کہ بھئی آپ نے 3:30 بجے پروگرام کے لیے پہنچنا ہے، میرے ذہن سے ہی اکھڑ گیا، میں نسیان کا شکار ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، مجھے خیال ہی نہیں آیا، تو میرا یہ جرم جو ہے یہ قابل مواخذہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ آپ جو مرضی سزا دیں، لیکن شریعت کی نظر میں یہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نسیان کا عمل دخل ہو۔ لیکن جو زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ بھئی مجھے ایسا بھی عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنے ذہن کو، اپنے قلب اور ضمیر کو حاضر رکھنا چاہیے تھا، اور غیر ارادی طور پر بھی مجھ سے یہ امر جو ہے یہ سرزد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے ان چیزوں کا مواخذہ، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ مواخذہ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا سکھائی گئی، جیسا پروفیسر نے کہا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، تو اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ خطا کا جو مفہوم آپ نے بتایا ہے، یہ قتل خطا یہ کیا ہوتی؟ اور قتل عمد اور قتل خطا جو ہے، تو میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے، قتل خطا بھی پروفیسر یہی ہوتا ہے، غیر ارادی آدمی نے قتل کرنے کی نیت سے وہ عمل نہیں کیا، یا ایسا ہتھیار استعمال نہیں کیا جس سے عام طور پر بندہ قتل ہو جاتا ہے، یعنی بھول ہو گئی، وہ ایسا نہ ہتھیار تھا، ایسا نہ اس کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا، غیر ارادی طور پر مثلا مکہ مارا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی آپ نے، اب مکے سے عام آدمی تو نہیں مرتا نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کا مریض تھا، مکہ مارا، اس سے اس کی جان چلی گئی۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر ایک آدمی کے قتل ہو جانے کا، اس میں بھی ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ ابھی آپ نے وہ آیت پڑھی کہ انہوں نے دعا کی فاغفر لی فغفر لہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی خطا ہو گئی ہے، تو اللہ نے فغفر لہ، الفاء للتعقیب، فوراً کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، من غیر تاخیر، من غیر تاخیر۔ تو اس گفتگو میں یہ سوال کروں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی رسول نہیں بنے جب یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو فغفر لہ یہ کیسے ہے؟ کس طرح ان کے علم میں یہ بات آتی ہے؟ کیسے کا مطلب کیا؟ مطلب دیکھیے یہ کام کیا انہوں نے، رسالت نہیں آئی تھی لیکن وہی صحیح کیا، صحیح کام کیا جو کرنا چاہیے تھا انہیں۔ یہ بھی عصمت انبیاء کی بات، عصمت انبیاء کی بات، یہ بھی اسی کی بات، نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس غلطی کو، خطا کو، نسیان کو معاف کر دیا۔ یہ بھی اس سے بھی عصمت انبیاء اور گناہوں سے حفاظت کا مسئلہ افز ہوتا ہے۔ ایک سوال آپ کا رہ گیا تھا، جی گناہ کبیرہ کیا ان سے تو بالکل نہیں ہوتے؟ ظاہر ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، کوئی اور غلط کام نہیں کرتے، لیکن کیا صغیرہ گناہ ان سے ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو اصطلاحیں ہیں یہ عام انسانوں کے لیے ہیں، انبیاء کی طرف بحیثیت امتی ہمیں گناہ کے لفظ کی نسبت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے لیے نسیان کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، فنسی یا آدم بھول گئے، لیکن عصا کا لفظ آیا ہے،
عصا میں بھی ذنبک کا لفظ بھی ہے نا، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس میں مجھے اگر اجازت دیں، جی جی ذنب کے حوالے سے ضروری نہیں جس کا ارتکاب ہوا ہو. ایک شعر ہے عربی کا، اس سے بڑی وضاحت ہوتی ہے. جی 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 سارت سعاد تدعی علیہ ذنبا کلہ لم افعلی، کہ سعاد جو ہے وہ مجھ پہ دعویٰ کر رہی ہے کہ فلاں فلاں گناہ اس نے کیے ہیں، کلہ لم افعلی، میں نے کوئی نہیں کیا ہی نہیں. تو ذنب سے مراد، بہت سے مفسرین نے کہا کہ ذنب سے مراد وہ الزامات ہیں، وہ غلط چیزیں ہیں جو منسوب کر دی جاتی ہیں رسول کی طرف، جو انہوں نے کی نہیں ہوتی. اور بہت ساری باتیں ایسی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے کہ بھئی سارے گناہ معاف ہیں، تو معافی کا مطلب ہوتا ہے گناہ کے برے اثرات کو ختم کر دینا. اب الزامات بھی ہم نے آپ سے دھو دیے ہیں جو غیروں نے آپ کی طرف اور منسوب، انہوں نے جو یہ نسبت ہو گئی تھی، یہ نسبت ہو گئی تھی آپ کی طرف، اس کا کوئی اگر اثر مسلمانوں پہ ہو سکتا تھا یا دعوت پہ ہو سکتا تھا، اس کو بھی صاف کر دیں. پروفیسر صاحب اب ہمارے پاس وقت ختم ہے، لیکن میں آپ سے بڑے اہم اور نازک مسائل پر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد بھی کچھ لوگ معصوم ہو سکتے ہیں، بلکہ ایک ہاتھ آگے بڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ امام ہیں جن سے نہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے اور نہ گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح دوسری بات اسی سلسلے کی، ایک عقیدہ ہے پنجتن پاک کا، 5 ہستیاں پاک پنجتن. تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر نبی معصوم نہیں ہوتے، نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں. وضاحت. دیکھیے، انبیاء کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ غلطی نہیں ہونے دیں گے اس سے، اور اس لیے کہ وہ مثال ہے، نمونہ ہے، اور کسی اور کے بارے میں نہ یہ ذمہ داری کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں ہے. یہ اس کے سلسلے تو اس کی محبت سے جا کے ملتے ہیں، جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ محبت میں حد سے بڑھ جائیں گے جب آپ، تو پھر کام خراب ہو جائے گا. آپ ان لکیروں کو کراس کرنا شروع کر دیں گے جن کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور بات ہے. اگر دوسرے بھی ہوتے تو حضرت علی نے جب یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی شادی کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ جا کے اور کیا خوبصورت باتیں کی، ابو العاص کی تعریف کی، پہلے داماد کی، کہ میرے ساتھ جو بات وعدہ کیا تھا سچ کہا تھا. حضرت علی نے بھی غالباً کوئی ایسی ہی بات کی ہوگی جس کے بارے میں ان کو یہ کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو وعدہ کیا تھا سارا نبھایا اس نے. پھر یہ کہ عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ واقعی بڑا امتحان تھا، اس لیے کہ وہ جس تربیت سے آئی ہے اس کا انداز، وہ تو ایک نخوت بھرا گھرانہ ہے، تکبر ہے، یہ وہ سارا کچھ، اس کا انداز ہی اور ہوگا. اور حضرت فاطمہ اس کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ، کیونکہ حقوق میں تو پھر برابری آ جائے گی. سازش بھی ہو سکتی ہے. آپ بتائیے، کیا غیر نبی معصوم ہوتے ہیں، امام معصوم ہوتے ہیں اور پنجتن پاک کا؟ انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں، باقی سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. قرآن اور حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ غلطیاں ہوئیں، تنبیہ کی گئی، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے. یہ بہت اونچے لوگ تھے، لیکن نبوت بہت اونچی چیز ہے. امامت جو ہے وہ انبیاء کے راستے پہ رہنمائی کرنا، دوسروں کی، انبیاء کے راستے پہ چلتے ہو، اتنا نام ہے. امامت اتنی ہے. نبوت اور چیز ہے. نبوت کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. آپ دیکھیں نا، ہم نے اس کو، کتاب کو اور وحی کو نور بنایا. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کی ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اصل رہنما نبی ہوتا ہے، امام نبی کا پیروکار ہوتا ہے تو امام ہوتا ہے، ورنہ امامت. یہ پنجتن پاک کی جو اصطلاح ہے نا چشتی صاحب، یہ بھی ایک غلو محبت کا نتیجہ ہے، ادروائز اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین، یہ بہت ہی حساس اور نازک موضوع تھا، اور ہمارے فاضل علماء نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انبیاء کے لیے لفظ گناہ کا استعمال مناسب نہیں ہے، اور وہ تمام بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور بفرض محال ان سے کبھی کوئی معمولی سی لغزش یا اعلیٰ معیار سے کچھ معمولی کم چیز کا صدور بھی ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ بلا تاخیر اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور کوئی نبی کوئی رسول کسی معمولی لغزش یا زلہ کے اوپر اس کی موت نہیں آ سکتی۔ اس عقیدے کو عصمت انبیاء کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔